الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین، آج کا یہ جلسہ کچھ میں سمجھتا ہوں تاخیر سے شروع ہو رہا ہے اور مختصر وقت میں لا الہ الا اللہ کو سمیٹنا چاہتا ہوں، لیکن ضروری آیات اور دلائل کا ذکر کرتا ہوں. ربط لگانے کی آپ کوشش کریں کہ ترتیب وار آیات جس طرح میں بیان کر رہا ہوں آپ اس طرح بیان کریں. انشاءاللہ 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 ہماری یہ پر مغز اور پر اثر دعوت اللہ کی طرف دعوت اللہ ہے، دعوت القرآن و سنت ہے. تو جو ہماری دعوت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مختصر سے بیان کرتا ہوں. اور ویسے بھی کچھ کمزوری آ گئی ہے تو لمبا بیان کر ہی نہیں سکوں گا، لیکن باوجود اس کے شاہ صاحب نے بھی فرما دیا ہے کہ مختصر کریں، لیکن آپ سمجھنے کی غور کرنے کی کوشش کریں. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سب کو فرما رہے کہ جن پر موت آئی ہے وہ حال کی گھڑی میں اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ. اور دنیا کے بے وقوف احمق پاگل لوگ مشرک وہ کہتے ہیں احیاء غیر اموات. بالکل الٹ، یہ اللہ کے دشمن ہیں کہ اللہ کے قائل ہیں، اللہ کو الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں. تو اس نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ لا الہ الا اللہ کا منکر. اور میں نے جو آیت پڑھی اموات غیر احیاء، یہ بدیہی دلیل ہے کہ مردہ زندوں والی کوئی صفت نہیں رکھتا. تو ان مردوں کو اور بتوں کو، بے جان اور بے روح چیزوں کو جو معبود بناتے ہیں اور ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور مددگار پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں، پورا خدا نہیں کہتے تو ذیلی خدا سمجھو، نائبین خدا بنا دیتے، مشرک ہے. تو اللہ نے یہ آیت ختم فرمائی. تو اللہ کی حیات اور مخلوق کی موت کا قرآن میں تقابل ہے. میں نے آیت وما یشعرون ایان یبعثون پر ختم نہیں کی، آگے مسئلہ الہ کے ساتھ مخلوق کی موت کا ذکر ہے. تو ما قبل میں پکار کا مسئلہ چلا ہوا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ مرنے والے پکاروں کے لائق نہیں، سنتے سنتے کوئی نہیں. بدیہی دلیل ہے کہ جو مردہ ہو، غیر احیاء ہو، اس میں شعور ہی نہ ہو اور ان کو لوگ معبود الہ مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد. اور مر گئے پکارو نہیں سنتے، اللہ سنتا ہے. اور اللہ کون ہے؟
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تو الحی القیوم الہ ہوتا ہے، نہ کہ المیت المخدوم، نہ کہ المیت المختوم اور اموات غیر احیاء. وہ کیسے الہ ہوتا ہے؟ تو یہ بدیہی دلیل ہے. مزید سمجھانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جن کے لوگ اللہ سوا عبادت کرتے ہیں سارے اموات، حال کی گھڑی میں اموات غیر احیاء، جو بھی دنیا میں آتے ہیں پھر مرتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد قیامت کو اٹھیں گے. اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. پہلے اللہ، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. یہ مارنا اور جلانا، محیی اور ممیت ہونا، یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے خبر دی، اس کے مطابق ایمان ہونا چاہیے کہ جو مر گئے ہیں یہ قیامت کو اللہ زندہ کرے گا. تو قیامت تو پہلے کیا ہے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور آگے فرمایا اور تم جو ان کو بناتے ہو وہ تو مردہ ہیں. الہکم الہ واحد وہو اللہ الحی القیوم الحی الذی لا یموت. جو ہمارا معبود ہے، جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کا زندہ ہے، موت سے پاک ہے. ساری کائنات کو موت دیتا ہے، مارتا ہے، وفات دیتا ہے. الہ معبود جو ہوتا ہے خود نہیں مرتا، دوسروں کو مارتا ہے. اور جو مر جاتے ہیں تو ان کے پلے جب فنا ہو جائیں تو وہ الہ ہے، بنانے کے قابل ہے، پکارے جانے کے قابل ہے، یا عبادات کے قائل نہیں. اللہ الحی القیوم اور ہر فرد مخلوق 14 طبق. المیت المختوم، مختوم کا معنی مہر زدہ، یہی موت کا ٹھپا قیامت تک مارا. المیت المختوم اور اللہ ہے الحی القیوم. تو موت کا ذکر یہ جو صریح ہے آیت، جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں یا اس کی تکذیب کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج. نمبر 2، موت کا ذکر ہے 24ویں پارے کا دوسرے رکوع ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. موت نام ہے روح جسم کی جدائی کا. اللہ فرماتے ہیں روح کو جسم سے میں نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں، روح سے خالی ہو گیا. بت اور میت برابر ہو گئے، زندہ نہ ہونے میں، مردہ ہونے میں برابر ہو گئے. تو لوگ بت پرستی بھی کرتے ہیں، بتوں کی پتھروں کی عبادت بھی کرتے ہیں. چلو وہ زیادہ بے وقوف اہل کتاب پڑھے لکھے یہود نصارہ، وہ انبیاء پرست ہیں، حضرت عزیر پرست ہیں، حضرت عیسیٰ پرست ہیں، مائی مریم پرست ہیں. حضرت مریم صدیقہ تو ہے لیکن ولیہ ہے، نبیہ نہیں. حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. تو مطلب کیا؟ لوگوں نے بت پرستی کی. بت پرستی سے ہٹے تو اہل کتاب اپنے آپ کو اہل علم کہتے تھے، تورات والے، انجیل والے، یہودی نصرانی. وہ انبیاء کی قبروں پر سجدے کرتے تھے. کس نظریہ اور عقیدے پر کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں؟ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ قبروں میں زندہ ہیں یہودیوں کا. یہ اموات پرستوں کا عقیدہ تھا اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا. اللہ نے فرمایا جس پر موت آتی ہے روح جسم جدا ہوتے، روح کو جسم سے کھینچ لیتا ہوں، کھینچنے کے بعد فیمسک التی قضا علیہا الموت. اللہ روک لیتا ہے. اب اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. لیکن لوگ کہتے ہیں مر گئے پھر روح واپس آ جاتی ہے، کوئی رد روح، کوئی اتصال روح، پتہ نہیں ربڑ کی طرح کھینچ کھینچ کر. جنت میں روح رہتا ہے تو بھی تعلق روح کا ایسا ہے کہ جسم میت جو دفن ہو گیا قبر میں، اس میں زندگی آ جائے. اندازہ لگاؤ. تو اللہ نے فرمایا موت کا بیان ہے فیمسک التی قضا علیہا الموت، قیامت سے پہلے زندہ. دوسرا اللہ نے فرمایا مسئلہ الہ سمجھاتے ہوئے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ۔ یہ موت کا جو قرآن بیان کر رہا ہے تو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، ساری انسانیت پر موت ہے، انبیاء سمیت ساری کا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ حد ہو گئی، لوگ مردوں کی عبادت نہیں چھوڑتے، کوئی بتوں کی نہیں چھوڑتا، ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں، سارے بے وقوف الو دے پٹے۔ اچھا ان کو الہ بناتے ہیں جو فنا ہو گئے، جو مر گئے، کہتے ہیں الہ بن گئے۔ اچھا ٹھیک، تو الہ مشرک بناتے ہیں دنیا کے، یا بتوں کو یا مردوں کو، انبیاء کو یا اولیاء کو۔ اللہ کہتے ہیں موت کے بعد غیر و احیاء ہیں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ہیں، اور زندگی آئے گی تو ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اب اور کیا سمجھانے کے طریقے ہوتے، موت اور کس چیز کا نام؟ تو بہرحال الہ اللہ ہے، باقی ساری جو موحد ہیں وہ عقل مند ہیں، وہ دانا ہیں، وہ ایمان پر ہیں، وہ دین پر ہیں، جنت انہی کی ہے، بخشش انہی کے لیے ہے۔ اور جو مشرک ہیں، جو بتوں کو یا مردوں کو، انبیاء یا اولیاء کو وفات کے بعد وہ کہتے ہیں زندوں کی طرح سنتے ہیں، وہ بھی مشرک۔ جو پہلے تو حیات بناتے ہیں، شرک عقیدہ حیات ہے۔ اگر موت کے قائل بن جائے جس طرح قرآن پاک نے موت کا بیان کیا، شرک دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ یہ ساری مصیبت اور سارا شرک حیات سے پیدا، اور پہلے حیات بناتے ہیں خلاف قرآن، پھر حیات بنانے کے بعد زندوں کی طرح ان کو، مردوں کو، پتھروں کو اور مردوں کو اللہ زندوں کی صفات دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے آیت وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ پھر قرآن کے منکر بن گئے، زندگی بنانا بھی شرک، پھر سننا مرتب کرنا وہ بھی شرک، پھر سفارشیں کروانا مردوں سے اور بتوں سے ہو ہی نہیں سکتی، مردے بولتے نہیں، پتھر بھی بولتے نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، ان کو لوگ مشرک سفارشی سمجھتے، اور ساری دنیا شرک کا اتفاق ہے، مردہ نہیں زندہ ہے۔ ساری مشرک دنیا کا، سارے فرقوں کا اتفاق ہے کہ مرنے کے باوجود سنتے ہیں، اور باوجود مر جانے کے سفارشیں کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان میں عقل کی بات ہوئی، یہ بالکل بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جانوروں سے زیادہ احمق ہیں، جو مردوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں، سفارشی بناتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو جگہ، ایک جگہ ابو جہل پارٹی کے بت پرست سے، وہ کہتے تھے، سورہ یونس ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ بت پرست بتوں کو سفارشی، اللہ نے تردید فرمائی، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ سفارشی کے بہانے سے ان کی عبادت شروع ہو جاتے ہیں۔
اور کیا بت زبردستی سفارشی بنانے سے یا ویسے ہی شیطان کے کہنے سے وہ کیا سننے لگ جاتے ہیں، سفارشیں کرنے لگ جاتے ہیں، مردہ نہیں رہتے، زندہ بن جاتے ہیں، اور پتھر کی مورتیوں میں بھی روح آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ تو یہ ابو بت پرست کہتے تھے بت ہمارے حق میں سفارشی، اور یہ یہود نصارہ سے انبیاء اولیاء کے پجاری اموات پرست، یہ دوسرے نمبر کے عقل مند پڑھے لکھے، یہ مشرک ہے، یہودی بھی اور نصرانی بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ 24ویں پارے کی آیت ہے، نیند اور موت کا فرق بیان فرمایا، اور موت روح جسم نکل جانے کے بعد فیمسک التی قضا الموت، یہ آیت ختم ہوتی کیا ہوئے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ پڑھے لکھے کہہ رہے اموات پر ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہوں نے فوت شدہ لوگوں کو جن کی روح اللہ نے جسم سے کھینچ لی پھر روک لی، یہ خالی پڑے ہوئے ہیں روح سے قیامت تک کے لیے. اللہ فرماتے ہیں مشرک یہودیوں نصرانیوں نے ان کو سفارشی سمجھا، یہ پڑھے لکھے بندے. اللہ نے ان کی پھر تردید فرمائی، قل محبوب ان کو کہہ دے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے ولا یعقلون شیئا، اور جو مر گئے ہیں موت کے بعد ان میں عقل ہی نہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں. سفارشوں کا مطالبہ کرنے والوں کی سفارش کا مطالبہ سمجھتے ہی نہیں. یہ پڑھے لکھے جو موت کے بعد انبیاء اولیاء کو وفات کے بعد سفارشی سمجھتے ہیں، یہ نہیں، نہ مالک ہیں سفارش کے، نہ اختیار ہے، ولا یعقلون شیئا، نہ ان کو مطالبے کی عقل ہے اور سمجھ ہے. موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سفارشی بناتے. اللہ نے تردید فرمائی، ایک تو قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آگے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا جو ہے مسئلہ یہ اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، کوئی بول ہی نہیں سکتا. یہ الہ کا رعب و جلال ہے. اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مجھے بتاؤ نا میری اجازت کے بغیر میرے بندے، عاجز بندے، میرے پجاری اتنی جرت کر کے کہ میں اجازت نہ دوں اور وہ میں بجھی کے عرض کرے، عرض کرنے کی پوزیشن بھی نہیں جب تک کہ میری طرف سے پیش کی اجازت نہیں. تو فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اچھا یا اللہ تو نے سفارش کا اختیار زندوں کو تو دیا ہے، وہی ہم ان کے متعلق مان لیں تو شرک تو شاید نہیں بنے گا اور اجازت ضروری نہیں. اللہ فرماتے ہیں لہو ملک السماوات، بادشاہ کائنات کا اللہ ہے. بادشاہ کی طرف سے اجازت ہو تو کوئی رعایا کا بولے، اگر بادشاہ کی مرضی نہ ہو تو رعایا میں سے کوئی جرت کر کے مقابلہ مخالفت میں نہیں کر سکتے. تو سفارش کا وجود نہیں ہوتا. اب سونا جاگنا، زندہ ہونا اور مرنا یہ کس کے ساتھ ہے؟ بتوں کے ساتھ نہیں. بت نہیں سوتے جاگتے، بت نہیں زندہ ہوتے اور مرتے. انبیاء اولیاء زندہ ہوتے ہیں پھر وہ مرتے ہیں، یا زندگی میں سوتے ہیں رات، نفس کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور ویسے عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن موت، مرنا اور جینا، سونا اور جاگنا یہ کس کے ساتھ ہے؟ بتوں کے ساتھ نہیں. تو یہ یہود نصارہ جو پڑھے لکھے مولوی تھے وہ وفات کے بعد، موت کے بعد انبیاء کو سفارش کی. یہ قرآن کی صریح آیت کا انکار ہے. تو جو موت کے بعد زندہ سمجھیں وہ بھی مشرک، جو ان کو سننے والا سمجھے وہ بھی مشرک، جو سفارشی سمجھے وہ بھی مشرک. قرآن کی آیات میں واضح ہے. پتہ نہیں لوگ لا الہ الا اللہ کے دشمن کیوں بن گئے، منکر کیوں بن گئے، اسلام کا نام لیتے ہیں عقیدہ یہود نصارہ والا رکھتے ہیں کہ جو قطعی مشرک تھے سب کے نزدیک عقیدہ ان والا رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. نام رادوں کو قرآن کی کوئی بات مانتے بھی ہو کہ نہیں؟ اتنا موٹا مسئلہ. اچھا پھر جو بھی کسی صفت میں مردوں کو زندوں کو شریک بنائے، وما یستوی الاحیاء والاموات کا منکر ہے. اب کس کس کا آیت کو پڑھے؟ کہتے ہیں فتویٰ نہیں لگتے، کہتے ہیں فتویٰ
فتوے کے سر پر سینگ ہوتے، ایک آیت کا کوئی انکار کرے تو اسلام سے خارج۔ تو تماشا بنایا ہوا ہے، میرے پاس سینکڑوں آیات کی فہرست ہے جو قرآن سے لکھی ہیں۔ موت کے باوجود کہتے ہیں کوئی صفت مانے نمونے کی، اور وہ بنتا ہے موت کے بعد۔ زندگی تو سبب تھی نا، اعضاء کام کرتے تھے، مجازی نسبت ہے اور قرآن سے ثابت ہے، لیکن موت کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، اب کسی صفت میں زندوں کے برابر مردوں کو بنانا یہ بالکل خودکشی کی طرح ہے۔ وہ نامرادو ان مر گئوں کو، فوت شدگان کو کیوں پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو سچا معبود آپ مرنے سے پاک ہوتا ہے، اور کسی کو مارنے سے، وفات دینے سے، مارنے سے وہ جو ہے بغیر مارنے کے چھوڑتے ہی نہیں۔ ولا فرمایا نا، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ میرا معبود ساری دنیا کو وفات دیتا ہے، خود وفات پانے سے اللہ تعالی پاک ہے۔ اور الہکم الہ واحد، وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو، آیت الکرسی، الحی القیوم، یہ ہے الہ۔ اور تم کہتے ہو یہ جو غیر الہ ہیں، انسان ہیں وفات کے بعد، اور میتون ہیں، قیامت کو زندہ ہوں گے، تم کہتے ہو وہ بھی الہ ہے۔ مرنا نہ مرنا تمہیں سمجھ نہیں آتا، علماء کو بھی، جہلاء کو بھی، سب کو۔ تو یہ تقابل جو ہے الحی کا اور المیت کا، پھر اللہ نے تجربہ بھی کرایا۔ قصہ حضرت عزیر لا الہ کی تفسیر میں ہے، یاد رکھو۔ میں نے غور کیا تو میں 2 رکوع مسلسل موت کے متعلق، مسئلہ الہ کے متعلق، آیت الکرسی سے لے کر یہ دوسرے رکوع میں ہے، تیسرے بار اور تیسرے رکوع تک جا رہی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ پہلی دلیل کی مزید وضاحت ہے۔ ھذہ القصۃ تنویر للدلیل الاول انی الحی، جو اللہ لا الہ الا اللہ دعویٰ فرمایا، الحی پہلی دلیل فرمائی۔ میں نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے الحی کو اولیت کیوں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ سمجھے نا، تو اسی الحی اور المیت کے تقابل سے سارا مسئلہ الہ کا سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو بے سمجھ بے وقوف ہوں، دلائل تو اور بھی ہیں، اور اس کا تجربہ کرایا۔ الحی اپنے آپ کو فرمایا زندہ الہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی المیت ہے، مرتا ہے، وفات پاتا ہے، اور مرنے اور وفات پانے والے ان کی مثال موت کی، موت کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ یہ ہے موت کے بعد، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو نمونے کی کسی زندوں والی صفت کا دور دور تک کوئی ادراک، شعور، احساس کچھ بھی نہیں، اس طرح موت مانو ساری مخلوق کی۔ میں تو الحی القیوم ہوں، اور جتنی میری مخلوق ہے میں ان کو خود مار دیتا ہوں، کسی کو چھوڑتا نہیں، سارے مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، میں خود وفات دیتا ہوں، میں نے کسی کا استثناء نہیں کیا، سب کو مارتا ہوں۔ اور موت کے بعد میت نبی کی ہو، ولی کی ہو، کسی انسان کی ہو، موت کے بعد سب کا حال حضرت عزیر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ قصہ تو حضرت عزیر کا ہے، ہم دوسرے ضمناً جو حکمت کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا، بردہ گدھا بھی زندہ ہوا، یہ حضرت عزیر کے سوال کا جواب ہے، حضرت عزیر کے سوال کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس اہل بستی کو مرنے کے بعد اللہ زندہ تو کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ تعجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں، تجربہ کرواتا ہوں، باقیوں کو بھی اور تجھے۔ حضرت عزیر کو 100 سال مارا، اس کے بعد زندہ کیا، پھر سوال جواب کیا، ان کو گزری ہوئی
حالت موت میں گزری ہوئی ایک صدیق کا کچھ بھی اتا پتا نہ تھا. فرمایا یہ ہوتی ہے موت. اچھا تو ان کو اب زندہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جو تیرا تعجب تھا میں اس کو دور کرنے لگا ہوں. مردہ گدھا تھا, دیکھ اپنے گدھے کی طرف, گدھا ہو تو گدھے کی شکل تو تھی نہیں, وہ جو ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها, تو نے سوال کیا تھا اللہ کیسے زندہ کرے گا, اب تیرے سامنے مردے گدھے کی ہڈیاں ہیں, ہڈیوں کو دیکھ. میرے کن فیکون حکم سے جڑتی کس طرح ڈھانچہ بنتا ہے, پھر زندہ ہوتا ہے, گوشت آتا ہے. اللہ نے کون فرمایا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اپنی ہڈیاں اپنی جگہ سے اٹھی اور جڑ گئی ڈھانچے کی شکل میں. دوسری دفعہ کون فرمایا تو وہ زندہ ہو گیا. حضرت عزیر کی محبت, حضرت عزیر کی کو مسئلہ سمجھا دیا. یہ ان کے سوال کا جواب تھا انا یحیی ھذا اللہ. پھر کوئی کرے کہ حضرت عزیر کو کیوں اللہ نے مارا, تو اللہ نے فرمایا تعجب کیا تھا حضرت عزیر نے, ان کو تو میں نے مسئلہ سمجھا دیا. ان کے سامنے مردہ گدھے کی ہڈیاں تھی تو ان ہڈیوں کو زندہ فرما دیا. ان کو سمجھ آ گیا, ان کو کن فیکون میرے حکم کا پتہ چل گیا. سارے مردوں کو زندہ کرنا اور مارنا میرے کن کا حکم چلتا ہے. اس میں کوئی نہیں کہ اللہ بار بار ایک ایک کو مارنے کے لیے کون فرمائے گا. نہیں, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد, سورۃ لقمان. اچھا تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کیوں موت دی, یہ اللہ نے تجربہ کرایا. اور دنیا کے مشرکوں موت کے بعد سب کا یہی حال ہوتا ہے. یہ خود قرآن پاک میں جملہ اور حضرت عزیر کو مارنے کی حکمت کا ذکر ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, مشرک لوگ شرک میں جو مبتلا ہیں, شرک کی جڑ اکھیڑ دینی ہے, بنیاد ہی نہ بن سکے. موت کیا ہوتی ہے, کچھ بھی زندگی کا موت کے بعد نہ نبی میں عقل و شعور, نہ ادراک, نہ احساس, نہ کچھ. وہ بھی لا یاکل اور لا یملکون ولا یاکلون. جس طرح حضرت عزیر, اور حضرت عزیر کو پتہ ہی نہیں تھا موت کے بعد صدی گزری ہے کیا ہوا نہیں. تو فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, تجھے میں نے موت دی پھر زندہ کیا, سوال جواب کیا. موت کے بعد تجھے صدی کا کوئی پتہ نہ تھا. اسی طرح ہے تو ایک کا واقعہ, اس کو اللہ نے قانون بنایا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً, ساری دنیا کے انسانوں کو لا الہ الا اللہ میں سمجھاتا ہوں. جو آیت الکرسی سے چلا تھا, اب موت کو حضرت عزیر کی طرح مانے جو اللہ نے تجرباتی طور پر فرمایا اور اس کو قانون بنا دیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اب جو آدمی حضرت عزیر کے متعلق ہے, ایک کا قصہ ہے اور یہ خرق عادت ہے, یہ معجزہ ہے. حضرت نعمانی تھے مرحوم, ان کو تیاری میں نے کرائی تھی جب منڈیالہ تیگا میں مناظرہ کرنے کے لیے گئے. تیاری ان کو میں نے کرائی تھی. میاں والی سے آئے تھے, بالکل ینگ اور نوجوان تھے, اور حافظ حبیب اللہ صاحب ڈیروی سفید ریش اور مدرس تھا پرانا, وہ آیا سامنے. تو اس نے منظر دیکھے تو یہ تو نوجوان تھے, بالکل بچے ہوتے ان کی بیٹوں کی جگہ تھے, لیکن یہ مناظر تھے اور یہ قرآن والے تھے, اشاعت والے تھے. اور وہ تھا لکھنے کو لکھ کر دے بیٹھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حیات والا, ہم اس کو قرآن حدیث سے ثابت. لکھنے کو لکھ کر دے دیا ایک دوسرے کو. حضرت نعمانی نے حیات کا اور سما کا انکار کیا, لیکن وہ جب مناظرہ شروع ہوا تو پہلے تو نہیں پڑھا, تقریریں سوال جواب شروع ہو گیا, اور جو منٹ مقرر تھے باری باری سے 2 گھنٹے تقریباً گزر گئے. وہ حوالوں پر حوالے, کتابوں کے حوالے, عبارات پر عبادت, اقوال پر اقوال, پتہ سینکڑوں حوالے دے کر سارے مناظرے میں وہ اقوال بیان کرتے. بس حضرت نعمانی نے اس کا عقیدہ جو اس نے لکھ کر دیا تھا پڑھ کر دکھایا. اچھا مولوی صاحب, آپ نے دعویٰ کیا تھا قرآن حدیث سے ثابت کروں گا. شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. مناظرہ ہے, شرعی دلائل کی ضرورت ہے. پہلی دلیل قرآن, دوسری دلیل حدیث, تیسری دلیل اجماع, چوتھی دلیل ہے مجتہد کا اجتہاد اور قیاس. اور یہ جو علماء کے حوالے ہندوستان, پاکستان
افغانستان، ایران یا دنیا کے دے رہے ہو، یہ پانچویں شرعی دلیل ہے تو دلیل کے طور پر ان کو پیش کرو۔ اگر یہ شرعی دلائل سے خارج ہیں، نہ یہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے مجتہد کا، یہ محض مقلدین، تو ان کے اقوال کو پیش کر کے ایمان بناتے پھرتے ہو، یہ تو دلیل ہے ہی نہیں، بس سارا اس کے حوالے اکٹھا جواب ہو گیا، بے اصولی چال چلتے ہو، شرعی دلیل تمہارے پاس ایک ہی نہیں۔ اللہ تو وہ مناظرہ، تو میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر کا قصہ اللہ نے تجربہ کرایا، والد نجعلہ کہا کہ اللہ کے ساتھ قانون بنایا، اگر اس طرح موت کو مانے سب کے متعلق مشرک لوگ، پھر اوپر سفارش مرتب کر کے عبادت مرتب کر کے مجھے دکھائیں، میں سمجھوں گا کہ یہ ساری دنیا شرک میں مبتلا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اس وقت سے مردہ پرستی شروع ہوئی، یہ نیک بندوں کے نام تھے۔ موت کے بعد مشرکوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ نہیں مردہ نہیں زندہ ہیں، اور کہتے ہیں موت کے بعد سنتا کوئی نہیں سنتے ہیں۔ دیکھو ایک اور اللہ نے فرمایا الحی میری خصوصیت ہے، الحی میری خصوصیت ہے، پہلے دعویٰ اور فرمایا لِأَنَّهُ هُوَ الْحَيُّ، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اس کو معبود تو بناؤ، اور سورۃ مومن ہے هُوَ الْحَيُّ، وہی زندہ ہے اور کوئی نہیں، بغیر المیت، اور اللہ کا غیر سارے میت، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر الحی القیوم پہلی دلیل جو تھی اس کا تجربہ کرا دیا حضرت عزیر کی موت سے، اور اس کو قانون بنا دیا، سب مکلف ہیں اس طرح موت مارنے کے۔ جو موت کو حضرت عزیر کی طرح نہیں مانتا، ان کی جو موت کا ذکر اور سوال جواب صدی کے بعد، اسی طرح کسی کو بھی علم یا قدرت یا اختیار یا عمل یا عبادت، کہتے ہیں قبروں میں نمازیں پڑھ، بہرحال یہ سارے کے سارے ما فوق الاسباب، مردوں میں اللہ کے صفات مانتے ہیں۔ زندگی میں تو تعویل ہو سکتی ہے، موت کے بعد ساری تعویلات نہیں، لاکھوں کروڑوں مولوی یہودی نصرانی عقیدے رکھنے والے کریں نا، تو ان کی تعویلات بھی باطل ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا موت کے قائل بنو، تو حضرت عزیر کی طرح یہ تجربہ کرایا۔ اب جو اللہ کے تجربے کو نہ مانے، اس ملعون کے یہودی کے وہ کیسے سمجھائیں لا الہ الا اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے اپنی طرف سے مختصر بھی کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی وقت لگ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد